پرانی دلی دلی 6۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو دلی 6 یعنی پرانی دلی فصیل بند شہر شاہجہان آباد کے بارے میں بتاؤں گا۔ دلی 6 جسے شاہجہان نے بسایا تھا اور یہی دلی مغلیہ سلطنت کی راجدھانی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ یہ دلی 6 ہے، جس کی مشرقی سمت میں لال قلعہ ہے اور اندرون شہر لال کنواں میں آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کی چہیتی بیگم کا زینت محل ہے۔ یہی نہیں، اس پرانی دلی میں نوابوں، راجاؤں، رئیسوں اور امیروں کی حویلیاں اور کوٹھیاں بھی ہیں۔ شاہجہان آباد یعنی فصیل بند شہر کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ جس قدر صوفی سنت، اہل اللہ، اہل علم، صاحب ہنر و فن، ادیب و شعرا، صنعت کار اور دستکار، اہل سیاست اور مجاہدین نے آزادی دلی 6 میں پیدا ہوئے، اتنے دلی کے کسی اور حصے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اگر تحقیق اور تلاش و جستجو سے ان سب کے کوائف جمع کیے جائیں تو علیحدہ ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے۔ دلی 6 کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی سسرال اسی پرانی دلی کے قدیم محلہ بازار سیتا رام بازار میں تھی۔ دلی 6 کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ راشٹر پتا مہاتما گاندھی اسی دلی 6 کے گلی کوچوں، علاقے جامع مسجد، گلی قاسم جان، کوچہ چالان، انصاری روڈ وغیرہ میں دلی کے سیاستدانوں اور حریت پسندوں سے ملنے آیا کرتے تھے۔ دلی کے بزرگوں سے سنا ہے کہ قدیم دلی والوں کے لیے دلی کی فصیل کے اندر پیدا ہونا ایک اعزاز تھا۔ 20ویں صدی کے ایک دلی والے معروف شاعر استاد رفیق رضا دہلوی تو فصیل کے باہر رہنے والوں کو فارن کنٹری کا سمجھتے تھے۔ دلی والوں کے روزمرہ میں کسی کو باہر والا کہہ دینا بھی حقارت تھا۔ دلی والے اپنی نشست و برخاست، رفتار و گفتار میں بہت محتاط تھے۔ مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں بھی بڑی تعداد میں اسی دلی 6 میں ہیں۔ چاندنی چوک، کھاری باولی، نیا بازار، چاوڑی بازار، اجمیری بازار جیسے قدیم تجارتی مراکز بھی اسی فصیل بند شہر دلی 6 میں ہیں۔ یہی نہیں، سب سے زیادہ سنیما گھر بھی اسی دلی 6 میں ہیں۔ دلی والے ہر شخص سے بلا تفریق مذہب و ملت، عمر اور مرتبہ کے اعتبار سے گفتگو کرتے اور اس بات کا خیال رکھتے کہ دل آزاری نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، اور کبھی کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی یا جرأت کی تو دلی والے چونک پڑتے اور سمجھ لیتے کہ اس کا تعلق دلی سے نہیں، اور آہستگی سے کہتے باہر والے ہیں، جانے دو۔ دلی والے علم و مجلس میں بھی دوسروں کی نسبت آگے ہی تھے۔ غصے کی حالت میں بھی آدمیت کو نہیں چھوڑتے۔ کبھی ایسا بھی وقت آتا کہ زبان پر گالی بھی آ جائے تو طبقہ اشرافیہ کی زبان پر تیرا یا تیری جیسے الفاظ نہ آتے، گالی دینے میں بھی ایک سلیقہ ہوتا تھا۔ دلی کے کوچہ چالان میں مشہور ادیب مرزا فرحت اللہ بیگ کے رشتہ دار کے ایک بھائی تھے، رضا اللہ انجینئر، اور رضا اللہ کے ایک قریبی عزیز ذکا اللہ انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ گالی دینے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آقا حشر کاشمیری سے ان کی جوڑ چھوٹ ہو گئی۔ اتفاق سے آصف علی بیرسٹر گالیوں کی اس محفل میں تشریف لے آئے۔ آصف علی انتہائی مہذب، شائستہ، نفیس مزاج، گالیاں اور گالیاں دینے والوں کو بے حد ناپسند کرنے والے تھے۔ انہوں نے ذکا اللہ اور آغا حسن کاشمیری دونوں سے کہا، بس بہت ہو گیا، اب آپ لوگ ایک دوسرے کو آخری گالی دیں اور آئندہ کے لیے توبہ کریں۔ دلی کے بزرگوں سے سنا کہ دلی کے 2 مولویوں کے درمیان کسی بات پر رنجش ہو گئی۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دوسرے کا منہ تک دیکھنا گوارا نہ تھا۔
ان میں سے ایک مولوی اپنے مدرسے کے لیے چندہ لینے دلی سے باہر جاتے اور دلی کے باحیثیت افراد سے بھی چندہ لیتے۔ مخالف مولوی نے دلی کے ایک رئیس کو رخ بھیجا کہ جناب والا، چندہ ماموں سے ذرا ہوشیار رہیے گا، کار خیر میں کوئی دوسرا پہلو پوشیدہ نہ ہو۔ جب مولوی صاحب چندہ لینے پہنچے تو ان رئیس نے مولوی صاحب کو وہ خط دکھایا۔ مولوی صاحب نے خط غور سے پڑھا اور پھر فرمایا، عمر میں کچھ چھوٹا ہے تو دل و دماغ میں بھی چھوٹا ہے۔ پھپتی کرتے وقت یہ بھی غور نہیں کیا کہ واقعی اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ رئیس نے پوچھا، وہ کیا؟ فرمایا کہ چندہ ماموں کہنے والے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس پھپتی میں خواہر زدگی کی بو آتی ہے۔ میں ماموں تو وہ بھانجا ہوا نا۔ اب کہاں رہ گئے ایسے دلی والے؟ خدا آباد رکھے دلی میں ان بچے کوچے دلی والوں کو جن کی بدولت کم از کم اس دلی کو یاد تو کر لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس شاہ جہان آباد کے ماضی کی شان و شوقت کا منظر آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ ایک بار پھر پرانی دلی کو اس کی ماضی میں قائم شان و شوقت دوبارہ عطا فرمائے۔ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے مجھے نوازیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر ویڈیو لانے کے لیے کوشاں رہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔